بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے آج ہی اور فوری طور پر سبسکرائب کریں تاکہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے، اور اس کے ساتھ آئی کون کا یہ بٹن بھی دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو اس کی اطلاع ملتی رہے کہ ہم نے ویڈیو لوڈ کر دی ہے۔ ناظرین کرام، آج کی نشست میں میرے پاس 3-4 موضوعات ہیں۔ یہ ایسے موضوعات ہیں جن پر تفصیل سے بات کی جائے تو گھنٹوں لگ سکتے ہیں، لیکن ہم اسے اختصار کے ساتھ سمیٹیں گے۔ جیسا کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کالعدم قرار دی گئی تھی، اب وہ یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ اب وہ ایک قانونی جماعت دوبارہ بن گئی ہے، ریاست پیچھے ہٹ گئی ہے۔ وہی ریاست جس کے وزراء کہتے تھے کہ اس تحریک کو بھارت سے امداد مل رہی ہے، یہ غیر ملکی ایجنڈے پر کام کر رہی ہے، اس کے سامنے حکومت نے سرنڈر کر دیا۔ اس کے تمام گرفتار رہنماؤں کارکنوں کو رہا کر دیا گیا، اور اب تو سعد رضوی بھی رہا ہو کر اپنے گھر چلے گئے۔ ان کی نظر بندی جو ہی ختم ہوئی، وہ کوٹ لکھپت جیل سے رہا ہو کر سیدھے مسجد رحمت العالمین پہنچ گئے۔ اپنے والد کے مزار پر حاضری دی۔ خادم رضوی کی مزار پر حاضری دینے کے بعد انہوں نے پھر ایک بار اس بات کا عہد کیا کہ وہ اپنی جد و جہد جاری رکھیں۔ ناظرین کرام، دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے، ملک مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے۔ آئے دن مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ حکومت بے بس ہو گئی ہے، ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اسلام آباد کے حکمران مہنگائی کے جن کے سامنے بالکل ہی لیٹ گئے ہیں۔ ہفتہ وار مہنگائی 1.07 ہوئی ہے، لیکن اب تک اضافہ جو ہو چکا ہے وہ 18.34 تک پہنچ گیا ہے۔ گوشت، انڈے، چاول، گھی، دودھ، صابن مہنگے ہو گئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ حکومت ناکام ہو گئی ہے۔ حکومت مہنگائی پر قابو پانے میں بے بس ہو گئی ہے۔ اب تو سود کی شرح میں بھی 1.5% اضافہ کر دیا گیا ہے۔ پاکستان IMF کے ہاتھوں یرغمال بن گیا ہے۔ اس کی سزا پاکستان کے عوام کو مل رہی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان پر پوری گرفت IMF کی ہو جائے گی۔ IMF اپنی مرضی سے بجلی، گیس اور دیگر چیزوں کے نرخ طے کرے گا۔ وہ اپنا پیسہ وصول کرنے کے لیے پاکستان کے حکمرانوں کی گردنوں پر پاؤں رکھے گا۔ یہ صورتحال کسی صورت میں بھی قابل برداشت نہیں ہے۔ یہی صورتحال دیکھ کر PDM بھی میدان میں آیا ہے۔ PDM نے جلسے جلوس شروع کر دیے ہیں، لیکن PDM کو تو پارلیمنٹ میں کہ دونوں ایوانوں کے اجلاس میں بھی شکست ہوگی۔ حالانکہ PDM اگر بہتر طریقے سے مینجمنٹ کرتا تو اس کے تمام ارکان موجود ہوتے، اور جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ اسپیکر نے گنتی میں بھی کوئی ہیرا پھیری کی ہے، اگر یہ نہ ہوتی تو شاید ممکن نہیں تھا حکومت کے لیے 33 بل ایک ہی نشست میں منظور کرا لیے۔ یہ اسی کو کہتے ہیں قانون سازی کو بلڈوز کرنا، اور اپنے طور پر ایک ریکارڈ قائم کیا حکومت نے۔ قانون سازی کا ایک بلڈوز کرنے کا ریکارڈ قائم کیا کہ ایک ہی نشست میں دڑا دڑ بل منظور کر لیا۔ پھر سینٹ کے اجلاس میں بھی عجیب بات ہوئی کہ جہاں اپوزیشن کی اکثریت ہے، وہاں حکومت نے نیب ترمیمی بل سمیت اپنے 4 قوانین منظور کرا لیے۔ 35 ووٹ حکومت کے حق میں اور مخالفت میں 29۔ حیران کن بات ہے کہ اپوزیشن کے احتجاج کے باوجود
شور شرابہ بھی ہوا، ہنگامہ بھی ہوا، نعرے بازی بھی ہوئی، چیئرمین ڈائس کا گھیراؤ بھی ہوا، لیکن وہ حکومت کے اکثریتی ارکان کدھر گئے؟ اپوزیشن کے اکثریتی ارکان کدھر گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن کے صفوں میں بھی کچھ گڑبڑ ہے، کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی اپوزیشن ایوان بالا میں اپنی اکثریت کو برقرار نہیں رکھ سکی، اور وہاں بھی اسے ایک شکست کا سامنا کرنا پڑا. جیسا کہ ہمارے دوست طاہر خلیل جو کہ پارلیمانی رپورٹنگ میں شہرت رکھتے ہیں، انہوں نے بھی کہ پارلیمنٹ کا جو سٹرکچر ہے، پارلیمانی نظام جو ہے، اس کو حکومت کی طرف سے یا کسی اور طرف سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا. اسے تبدیل کرنے کے لیے پھر دستور ساز اسمبلی بنانے پڑے گی. جو پارلیمان کو، جو ملک میں پارلیمانی نظام حکومت ہے، اس کو صدارتی میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح الیکشن کمیشن کے اختیارات پر کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی. اس کے لیے کوئی پاکستان آئین کے آرٹیکل 222 میں واضح طور پر لکھا ہے کہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں اور چاروں اسمبلیوں کا نام لے کر قرار دیا گیا ہے کہ کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جس کے تحت چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن کے اختیارات میں سے کسی اختیار کو کم کرنا یا سلب کرنا مقصود ہو. اس لیے حکومت نے قانون سازی تو کر لی، انہوں نے ای وی ایم کے تحت الیکشن کرانا منظور کرا لیا. پچھلے دنوں تو انہوں نے یہ بھی کیا کہ یہ ووٹرز لسٹ جو ہے یہ نادرا کے حوالے کر دی جائے. الیکشن کمیشن کا یہ اختیار بھی سلب کرنے کی ناکام کوشش کی گئی. اب ایک بار پھر یہ کیا گیا ہے. الیکشن کمیشن تو ابھی تک تیار نہیں ہے ای وی ایم کے تحت الیکشن کرانے کے لیے، اور نہ ہی حکومت دباؤ ڈال سکتی ہے. قانون سازی کر لے، لیکن جب تک الیکشن کمیشن ہی تیار نہیں ہوگا تو میں نہیں سمجھتا کہ حکومت اپنے عزائم میں کامیاب ہو جائے گی. یہ معاملہ ابھی عدالت میں جائے گا، سپریم کورٹ میں جائے گا، جہاں الیکشن کمیشن کا اپنا ایک موقف ہے، وہ اس پہ قائم ابھی تک، وہاں اپوزیشن بھی اپنے موقف پر قائم ہے، اور بالآخر ایک بار اس بارے میں بھی فیصلہ ہونا ہے. اسی طرح حکومت نے سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا جو اختیار دیا ہے، اس پر بھی آئینی موشگافیاں ہیں. آئین کی کہتا ہے کہ جب تک آئین کی ترمیم نہ ہو، آپ کسی کو بیرون ملک پاکستانی کو ووٹ دینے کا حق نہیں دے سکتے. یہ سمپل قانون سازی سے تو یہ حق نہیں مل سکتا، اور یہ بھی چیلنج ہو جائے گا، اور یہ بھی حکومت کو سپریم کورٹ میں شکست کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ وہ مسائل ہیں جو بالآخر ایک بار پھر نئے بحران کی طرف ملک کو لے جا رہے ہیں. اگرچہ غیبی قوتیں اور نادیدہ قوتیں حکومت کو بچانے کے لیے مدد کو آ جاتی ہیں، لیکن اب دیکھنا ہے یہ ہے کہ کب تک یہ نادیدہ قوتیں عمران خان کی حکومت کو بچاتی رہیں گی. عمران خان صاحب کی حکومت کا جو طرز عمل ہے، اس سے تو یہی نظر آتا ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ ڈیزاسٹر ہو، لیکن آیا یہ ڈیزاسٹر سال ڈیڑھ سال بعد جا کر کسی نتیجے میں پہنچے گا، یا آئندہ آنے والے چند ماہ میں، دسمبر جنوری میں کوئی بڑا دھماکہ ہونے والا ہے؟ ممکن ہے اپوزیشن دسمبر جنوری میں عمران خان کی حکومت کے پر سر پر چڑھ دوڑے اور بالآخر حکومت کو مستعفی ہونے پر مجبور کر دے. بصورت دیگر پھر اپوزیشن بھی اسی طرح پر کام کرتی رہے گی، لیکن جو اپوزیشن کے تیور نظر آتے ہیں اس سے تو یہ لگتا ہے کہ اپوزیشن اس بار کچھ کر گزرے گی، اور عمران خان جو بالکل سکون کی نیند سونے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب میری بچت ہو گئی ہے، انہیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اپوزیشن کے ساتھ ڈائلاگ کا راستہ اختیار کریں. اگر ڈائلاگ کا راستہ اختیار نہیں کریں گے تو پھر ایک بار پھر آپ کو ایک نئے بحران کا سامنا ہوگا.
ممکن ہے یہ بحران آپ کی حکومت کو ہی لے ڈوبے. شکریہ.